وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ہماری گفتگو الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہے اور تشریح میں ہے. الحمدللہ آیت نمبر 30 تک یہ گفتگو پہنچی ہے اور یقیناً جو مقصد اور جو ہدف ہے وہ قرآن شناسی ہے، اللہ کی کتاب کی شناخت. اور یہ اللہ کی کتاب اللہ کے قوانین پر مشتمل کتاب ہے اور اس کا جو مخاطب ہے وہ ہم انسان ہیں. اللہ ہمارے سے مخاطب ہے یا اللہ ہمارے سے مخاطب ہے. ایک مخاطب ہے، ایک مخاطب ہے. مخاطب یعنی جو خطاب فرما رہا ہے، اور جن کے لیے ہے وہ مخاطب ہے. ہم مخاطب ہیں اور اللہ مخاطب ہے. اللہ ابھی خطیب ہے، اللہ کچھ فرما رہا ہے، حقائق. اب دیکھیں پچھلی آیت میں خداوند متعال نے آخری جو آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہاں پہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. انسان کی قیمت کو خداوند متعال نے بیان فرمایا کہ انسان کی قیمت کتنی ہے. پہلے فرمایا انسان تم نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، اس خدا نے تمہیں وجود عطا کیا، اس کے بعد حیات عطا کی، اس کے بعد خدا تمہیں موت دے دے گا اور اس کے بعد تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری قیمت اس سے زیادہ ہے. اتنی قیمت ہے کہ خداوند متعال نے ہر چیز کو جو زمین میں ہے، جمیعاً کا لفظ استعمال کیا. خدا نے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے سب کے سب تمہارے لیے خلق کیا، تم انسان کے لیے خلق کیے. اب اسی انسان کی طرف جو ہے موضوع کا رخ بدلا ہے اور اس انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، جو ابو البشر ہیں، ہم سب کے باپ ہیں. خداوند متعال نے اس انسان کی قیمت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے موضوع کو چھیڑا. 30ویں آیت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 39ویں آیت تک. اور موضوع کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. 3 عنوان سے گفتگو ہوئی، یعنی حضرت آدم موضوع کلی ہے اور اس میں 3 مرحلوں میں یا 3 موضوعات جو چھوٹے موضوعات ہیں اس پر گفتگو ہوئی. پہلے مرحلے میں خداوند متعال نے ملائکہ کو آدم کی خلقت کی خبر دی. پہلے مرحلے میں ملائکہ کو ایک انسان کے سلسلے کے شروع ہونے کی خبر دی. دیکھیں میں آپ کو پہلے ترجمہ اگر ہو جائے تو زیادہ مفید ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. 30ویں آیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر جانشین بنانے والا ہوں. اعلان کیا، خبردار کیا اللہ نے ملائکہ سے مخاطب ہو کے. یہاں پہ ملائکہ مخاطب ہیں اور اللہ مخاطب ہے. خبر دی اور بڑا اہم خبر. اس زمانے میں جن موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں، باقی
جو خدا کی مخلوقات موجود ہیں انسان نہیں ہیں. وہ انسان کی خلقت کی خبر اللہ نے دی. اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں یقیناً بنانے والا ہوں، قرار دینے والا ہوں اس زمین میں خلیفہ جانشین. یہ خبر جب دی تو ملائکہ نے سوال کیا، اعتراض نہیں کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اعتراض کیا. اعتراض مرحلے اعتراض نہیں، وہ معصوم ہستیاں ہیں. ملائکہ خداوند متعال کے سامنے اعتراض کا حق نہیں رکھتے. ایک چیز مجہول ہے، ناشناختہ ہے، وہ یہ خبر بڑا ان کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی اہم ہے. سوال کیا جاننے کے لیے، جہل سے نکلنے کے لیے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، آیا آپ اس مخلوق کو خلق کرنے والے ہیں کہ جو اس زمین میں فساد پھیلائیں گے؟ ایک. دوسرا، جو اس زمین میں خون بہائیں گے؟ دو. یہ دو چیزیں بیان کی، یہ دو سوالات بیان کیے. اب کیسے پتہ چلا وہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. جب کہ اگر اے پروردگارا آپ کی خلقت کا اگر مقصد حمد و ثنا ہے، آپ کی تقدیس بیان کرنا ہے، آپ کا ذاکر بننا ہے، تو ہم موجود ہیں. ہم ملائکہ موجود ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. ہم فرشتے آپ کے حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور آپ کی تقدیس میں بھی مصروف ہیں، تقدیس بھی ہمارا کام ہے. خدا نے کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا میں جانتا ہوں بہتر اس حقیقت کو جسے تم بالکل جانتے ہی نہیں ہو. نہیں جانتے ہو تم. اس میں کیا حقیقت ہے، کیا رمز ہے، اس میں کیا اسرار ہے، اس میں کیا رموز ہے، تم نہیں جانتے. پہلا مرحلہ یا پہلا موضوع خبر دینا ہے. ان 9 آیتوں میں پہلا جو خداوند متعال کا ہدف ہے ملائکے کو خبر دینا ہے کہ میں بنانے والا ہوں، قرار دینے والا ہوں ایک اور مخلوق کو. اس کا نام کیا ہے؟ انسان ہے. خوب یہاں پر سوال کیا کہ یہ 2 مشکل ہیں. یہاں پر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو خلق کر رہے ہیں؟ 2. دوسرے مرحلے میں اسی آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا. اعتراض ختم، جواب بھی دیا. مفسرین نے بھی اس کے جواب دیے. خداوند متعال نے فرمایا اتنی عظیم یہ انسان ہے، یہ مخلوق ہے کہ اس کے سامنے فرشتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعظیمی سجدہ کریں. سجدہ کریں اس کے سامنے. سجدہ کیا الا ابلیس. وہ سلسلہ اور وہ واقعات اس میں موجود ہے. اور تیسرے مرحلے میں آدم کی بہشت میں حالت بیان ہوئی اور آدم نے جو ترک اولا انجام دیا وہ بیان ہوا. پھر آدم علیہ السلام کو اخراج کیا، نکال دیا گیا. اس حقیقت کو بیان کیا. اس کے بعد توبہ اور توبے کی قبولی. یہ ہے پورا موضوع 30 سے لے کر 39 آیت میں. آدم موضوع ہے، اصلی موضوع حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن یہاں پر ہم انسان کو بما ہوا انسان یہاں پہ بحث کریں گے. اصل موضوع آدم اول انسان ہے، لیکن موضوع اصلی کیا ہے؟ انسان ہے. انسان ہے یعنی یہ انسان خلیفہ خدا بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ جانشین بنانا چاہ رہا خدا. اس میں بحث ہے علماء کا کہ جانشین کس چیز کا. بعض نے کہا کہ پہلے انسان تھے ان کا جانشین، بعض نے کہا ملائکہ پہلے زمین میں رہتے تھے ان کا جانشین. لیکن جو حقیقی یا حقیقت کے جو نزدیک ہے اور اکثر مفسرین اس کو مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ خود خدا کا جانشین زمین پر. یہ مراد ہے. کیوں؟ آیات میں دلیل موجود ہے. خود خداوند متعال کا جانشین زمین پر، جانشین الہی زمین پر. اب یہ جانشینی 2 طرح کے، جانشینی عام ہے اور جانشینی خاص ہے. یعنی خاص جانشینی امام کے عنوان سے، امام کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے، حجت خدا کی حیثیت سے زمین پر اللہ کا جانشین. اس میں سارے شریک نہیں ہیں. اس میں بعض انبیاء شریک ہیں، انبیاء اولیاء شریک ہیں، ائمہ شریک ہیں. بس خداوند متعال کا خاص جانشین روئے زمین پر ہدایت بشر کے لیے جو معصوم ہے. ایک جانشینی عام ہے. آیا باقی انسان بھی اس جانشینی میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا آپ جانشینی میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ عام انسان جس کے اندر صلاحیت ہے، جو تربیتی
شوق رکھتے ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں، جو مجاہد بن کر، آیا وہ جانشین خدا بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ یہ جانشین عام ہے، ممکن ہے، کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ خاص جانشین روئے زمین پر ان کا وجود ہو، تاکہ انسان کو عام جانشینی کی طرف لے کے جایا جا سکے۔ پروردگار عالم کا جانشین عام یعنی خداوند متعال کے صفات کے حامل افراد وجود پیدا کرے زمین پر۔ جو بھی عبد خدا بنے گا، جو بھی عبودیت اختیار کرے گا، وہ صفات الہیہ کا حامل ہو جائے گا، وہی جانشین خدا زمین پر ہے۔ جانشین خدا ہے زمین پر، یعنی اللہ کے اوصاف کو لینا، اس کو اپنے لیے مزین کرنا، اس کو کسب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ خدا قادر ہے، اس میں قدرت پائے جائے۔ خدا حی ہے، یہ بھی زندہ اپنے آپ کو سمجھے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر۔ پروردگار عالم رازق ہے، یہ بھی خدمت گزار ہو زمین پر۔ پروردگار عالم کے اندر راحم ہے، رحیم، رحمان ہے، اس کے اندر بھی رحم موجود ہو۔ یہ کیا ہے؟ صفات الہی ہے، یہ صفات الہی ہے، اس میں حیا پایا جائے۔ خداوند متعال ان صفات کا مطلقاً خدا کے لیے، مطلقاً کسی نے خدا کو نہیں دی، لیکن جو انسان جانشینی عام یا خاص کی صلاحیت اندر پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ کسب کرتا ہے، اللہ سے کسب کرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کی صفات ان کی ذات کے ساتھ ہے، اور خدا کو کسی نے نہیں دیا، لیکن جو باقی ہیں ان کو خود خدا عطا فرما رہا ہے، چاہے وہ معصوم ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ عام انسان ہو۔ لہذا انسان بہت اہم موضوع ہے کہ انسان جو خدا کا جو خاص مخلوق ہے اور جانشینی الہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ جانشین شیطان نہیں انسان، جانشین حیوان نہیں انسان، جانشین نباتات نہیں انسان، حیوانوں کا جانشین نہیں۔ کردار سے پتہ چلے گا کس کا جانشین ہے وہ۔ یہ انسان جانشینی خدا رکھتا ہے، حق رکھتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس جانشینی کی طرف جائے۔ یعنی خدا، یعنی انسان جب دوسرے کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، یہ ہے جانشینی۔ روایت میں موجود ہے نا کہ انسان وہ مومن ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ کا دین یاد آ جائے، نہ کہ اس کو دیکھ کر شیطان یاد آ جائے، نہ کہ اس کو دیکھ کر صدام یاد آ جائے، نہ کہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ قذافی جیسے افراد یاد آ جائے، ٹرمپ یاد آ جائے، نمرود اور فرعون یاد آ جائے۔ بالکل اس کو دیکھ کر حسین یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر زینب یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر فاطمہ یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر ائمہ یاد آ جائے، اس کو دیکھ کر انبیاء یاد آ جائیں۔ یہ ہے، یہ جانشین خدا ہے۔ یہ ہمارے ملحوظ خاطر رہے۔ بس یہ انسان بہت اہم ہے جس کو جانشین بنا رہا ہے۔ بس کے بعد اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے۔ جانشین بننے کی یا جانشین بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، خدا نے دی ہے۔ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے صلاحیت انسان میں نہ ہو اور خدا حکم دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے، سب کچھ ہے، اس کے اندر سارا اس کی کوالٹی بھی موجود ہے اس کے لیے، اسی لیے حکم دیا کہ یہ جانشین بنے گا، یہ جانشین بنے گا۔ اسی لیے روایت میں کہ ہم نے اپنی امانت کو اپنی باقی مخلوقات کے لیے بھی ہم نے دینا چاہا، پہاڑ کو کہا یہ امانت لے لو، فلان کو کہا، یہ سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے کیا کہا؟ فحملها الانسان، انسان نے کہا میں آپ کی امانت لیتا ہوں، اے پروردگار تیری امانت کا حامل میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے صلاحیت اس کے اندر، کہ انسان نے کہا جی ہم حمایت آپ کی جو ہے امانت کے اہل ہیں، لے سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ لہٰذا یہ انسان، اس کے اندر یہ صلاحیت، کسب خلافت کی صلاحیت موجود ہے، جانشینی کے قابل ہے انسان۔ یہ پہلا آپ جو ہے نا اس کو فیصلہ کریں کہ انسان اس قابل ہے یا نہیں ہے، قابل ہے، یہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے، صلاحیت موجود ہے۔ یعنی انسان کو جو خدا جانشین بنا رہا ہے اس کے اختیار میں سب کچھ دے رہا ہے، جانور کے اختیار میں نہیں دیا۔ سخرہ کا لفظ استعمال ہوا، سخرہ لکم الفلک، سخر لکم الشمس والقمر، سخرہ یعنی تمہارے اختیار میں دے دیا، مسخر کر دیا تمہیں، یعنی تمہارے ہاتھ میں دے دیے، تمہارے کنٹرول میں دے دیے۔
یعنی یہ انسان اتنا قابل اور صلاحیت کا مالک ہے کہ خداوند متعال سب کچھ اس کے حوالے کر رہا ہے، زمین و آسمان کو اس کے حوالے کر رہا ہے، کہکشان کو اس کے حوالے کر رہا ہے، دریا اور سمندر کے لہروں کو اس کے حوالے کر رہا ہے، پروردگار عالم پہاڑ اور اس کے خزانوں کو اس کے حوالے کر رہا ہے، پروردگار عالم وہ عمیق اور گہرے سمندر اور اس کے اندر موجود ہر چیز کو اس انسان کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ فضائیں انسان کے حوالے کی گئی ہیں، اسی لیے انسان ترقی کر رہا ہے نا۔ انسان ابھی راکٹ چاند پہ پہنچ گیا، یہ کیوں؟ اسی لیے کہ اس انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ یہ انسان سمندروں کے تہ میں چلا گیا اس لیے کہ موجود ہے اور ابھی تحقیقات میں مصروف ہے۔ خوب، اس کے مطلب ہے یہ تحقیقات کا کرنا، ابھی تک جو نتیجہ حاصل کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے یہ خلافت کا اہل ہے، یعنی وہ علمی صلاحیت اتنی اس کی بڑھ جائے گی اور بڑھنے کی اس میں صلاحیت ہے کہ وہ ان اسرار کو لے سکتے ہیں، اس رموز کو لے سکتے ہیں، مخلوقات خدا کو کشف کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بس اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن فرشتوں نے سوال کیا، نہیں پتا تھا ان کو اس صلاحیت کا، اس صلاحیت کا نہیں پتا تھا، اسی لیے سوال کیا، اعتراض نہیں کیا۔ اتجعل فیہا، اے پروردگار آپ اس زمین میں بنانا چاہ رہے ہیں، قرار دینا چاہ رہے ہیں ایسی مخلوق کو کہ جو دو کام کریں گے، وہ کیا ہے؟ فساد، خون بہانا۔ اب سوال پیدا ہو، ان کو کہاں سے پتہ چلا؟ فرشتوں کو کہاں سے پتہ چلا؟ ابھی تو انسان کو خلق نہیں کیا خدا نے، فرشتے کہاں سے جان گئے کہ یہ انسان بنام انسان مخلوق فساد پھیلانے والے ہوں گے اور خون بہانے والے ہوں گے؟ یہاں پہ مفسرین نے بہت سے تجزیے کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان سے پہلے انسان موجود تھے، فرشتے ناظر تھے اور فرشتے اس پر گواہ تھے، خون بہایا انہوں نے، فساد کیا، لہٰذا اعتراض کیا۔ ایک یہ جواب، ایک جواب یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا یہ جو میں انسان بنانے والا ہوں اس میں یہ کوالٹی بھی پائی جاتی ہے اور اس میں یہ کمی بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہا کہ یہ دو جب صفات ہیں منفی صفات تو کیوں بنا رہا ہے اس انسان کو، کیوں اس کو خلق فرما رہا ہے؟ ایک جو تجزیہ یا آپ کہیں نظریہ ہے وہ یہ کہ خود فی الارض سے خود فرشتے سمجھ گئے، نہ ان کو بتایا گیا نہ پہلے انسان موجود، بلکہ فی الارض، یعنی خدا نے جب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بنانے والا ہوں اس انسان کو، اس زمین سے وہ سمجھ گئے، اس مٹی سے وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان دو کام ضرور کرے گا، زمین اور مٹی۔ مٹی کیا ہے؟ محدود چیز ہے، مٹی کا ذرہ ہے کتنا ہے، کتنی اس میں حدود اور محدودیت ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے۔ خوب، ان ذروں پر مشتمل انسان وہ بھی محدود ہے، لامحدود تو نہیں ہے، وہ اس کا ذہن اتنا لامحدود تو نہیں ہے۔ مٹی محدود، یعنی انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے جو تجزیہ کیا، وہ تحلیل کیا اور جو نتیجہ نکالا کہ یہ انسان جو مٹی سے بنے گا یہ خون بہائے گا، یہ انسان جو مٹی سے بنے گا یہ کیا کرے گا؟ فساد پھیلے گا۔ کیوں؟ اس لیے مٹی کیا ہے؟ مادہ ہے، میٹیریل ہے، عرشی مخلوق نہیں ہے، زمینی مخلوق ہے، مٹی سے یہ بنے گا، مٹی محدود ہے، مٹی کے اندر وہ گنجائش اتنی نہیں ہے۔ خوب، انسان جو اس مٹی سے بنا اس میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوگی، اس کا ذہن محدود ہوگا، یہ ذہن چھوٹے ذہن کا مالک ہوگا، چھوٹے ذہن کا مالک، اور اس انسان کے اندر شہوتیں بھی پائے جائیں گی، غضب بھی پایا جائے گا۔ شہوت سے مراد پانی، غضب سے مراد آگ، یعنی یہ انسان جس کے اندر اپوزٹ دو چیزیں موجود ہیں، جو صلاحیتیں موجود ہیں، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے۔ پانی کا نتیجہ شہوت کا بھڑکنا ہے اور آگ یعنی غصے کا اظہار ہے۔ جب دو ایسا انسان کے جو مادہ ہے، جو میٹیریل ہے، کہ جو عرشی مخلوق نہیں ہے، زمینی مخلوق ہے، جو ذہنی اعتبار سے بھی محدود ہوگا اور جس کے اندر شہوت بھی پائی جائے گی اور جس کے اندر غضب بھی پایا جائے گا، اور یہ انسان ایک معاشرے میں زندگی گزارے گا، سب مل کر زندگی گزاریں گے، تو یہاں پہ کیا ٹکراؤ پیدا ہوگا، تزاحم پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ اس کے نتیجے میں محدود انسان، شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، اجتماعی انسان اور اجتماعی مخلوق بھی ہے، اور مل کر زندگی بھی گزاریں گے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ٹکراؤ پیدا ہوگا، تزاحم پیدا ہوگا، لڑائی پیدا ہوگی، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، نتیجہ کیا ہے؟ فساد اور خون خرابہ ہے۔
یہ ہے، یہ نتیجہ نکالا، لیکن نہیں پتہ تھا ان کو۔ خدا نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اس انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں بہتر تم بالکل نہیں جانتے ہو۔ تم نے صرف اس کے مادے کو دیکھا ہے، تم نے اس کی مٹی کو دیکھا ہے، تم نے اس کی زمینی حیثیت کو دیکھا ہے، تم نے اس کی حدود کو دیکھا ہے، تم نے اس کی اس محدودیت کو دیکھا ہے، تم نے اس کی روحانی طاقت کو نہیں دیکھا۔ یہ انسان دو طاقتوں کا مجموعہ ہے، یعنی دو اس کے اجزاء ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ٹھیک ہے، مٹی ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کا روح ہے، یہ روحانی ہے اصل میں، روحانی ہے اصل میں، یہ روح رکھتا ہے، اس کے اندر روح ہے جو الہی روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خدا نے فرمایا اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی۔ حقیقت انسان اس کا جسم تھوڑا ہے، یہ ڈھانچہ تھوڑا ہے، یہ شکل تھوڑی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا۔ اگر یہ حقیقت، اگر انسان کا جسم حقیقت اگر ہوتا تو یہ انسان کا جسم ہمیشہ رہنا چاہیے تھا، پر اس کا گل جانا، سڑ جانا، مٹی میں تبدیل ہو جانا، پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں بھی جو ہے نا وہ مٹی میں چینج ہو جانا، اور پھر چلا جانا، غائب ہو جانا، کوئی چونٹیاں لے کے جا رہا ہے، کوئی فلان، کوئی درخت چوس رہا ہے، کوئی پتوں کی شکل میں، کوئی درختوں کی شکل میں، کوئی حیوانوں کے جسم کا حصہ بن چکا ہے۔ خوب یہ تو حقیقت نہیں اس کی، حقیقت کیا؟ اس کی روح ہے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ فرشتوں نے اس حقیقت کو نہیں پہچانا، اور انسانوں نے بھی آج تک اس حقیقت کو نہیں پہچانا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ظلم و ستم ہے، جو کرپشن ہے، جو چوری ہے، جو ڈاکہ ہے، جو عصمت دری ہے، سارا کس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ ہم نے سمجھا ہم بھی حیوانوں کی طرح صرف جسم ہے، نہیں، ہم جسم نہیں ہیں، ہم روح ہیں۔ حیوانوں میں روح خدا نہیں ہے، ان کا اپنا ہے، حیوانی روح ہے، لیکن انسانوں میں روح خدا ہے، روح خدا ہے، جس سے یہ انسان ممتاز ہے باقی تمام مخلوقات سے، جس روح سے یہ پرواز کرتا ہے، جس روحانی طاقت کی وجہ سے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اپنے روح کی طرف توجہ نہ دے، روحانی تربیت کی طرف توجہ نہ دے، کہ سورہ شمس پروردگار عالم نے 11 قسموں کے بعد انسان کی حقیقت کو بیان کیا کہ انسان اگر تو نے کامیاب ہونا ہے تو تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ اس نفس کو پاک کرنا پڑے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ دسا، وہ محروم ہو جائے گا، انسانیت سے محروم ہو جائے گا، اس روح سے محروم ہو جائے گا، طاقت سے محروم ہو جائے گا، اپنے پوٹینشیل سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی طرف توجہ دو۔ 11 قسموں کے بعد قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یہ نفس، یہ روح مراد ہے یہاں پر، جو اس کو پاک کرے گا، اس کی نشوونما کرے گا، اس کی طرف توجہ دے گا، جو اس کا اصلی پہلو ہے، حقیقی پہلو ہے۔ جسم اس کا حقیقی پہلو نہیں ہے، جسم کو، بالوں کو کنگھی، بالوں کو شیمپو فلان، پھر اس کے بعد بہترین انداز میں شیشوں کے سامنے 1000 دفعہ ہو جاتا ہے اس کو سنوارنے کے لیے۔ خوب نفس کی طرف کتنا توجہ ہے تیری، نفس کی پاکی کی طرف کتنا توجہ ہے تیری؟ کرو گے افلح، نہیں کرو گے دساہا۔ فرشتے یہ نہیں جانتے تھے، خدا نے کیا فرمایا؟ ہاں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ اس انسان کے اندر روحانی طاقت موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باب خیبر جب اکھاڑا، کیا فرمایا؟ ما قلعت باب خیرا بقوت جسمانیت ولکن بقوت ربانیت۔ میں علی نے خیبر کے در کو اگر اکھاڑا تو یہ جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ روحانی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ پتہ چل گیا آپ کو؟ خیبر، در خیبر، اس کی ہسٹری آپ دیکھیں، 20 40 سے لوگ صرف کھولتے تھے، اتنا بھاری، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑتے ہیں۔ روحانی طاقت ہے، یہ روحی طاقت ہے، یہ سمجھایا خداوند متعال نے۔ جسے میں جانتا ہوں تم اس کو بالکل نہیں جانتے ہو۔ اس انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کا آخری جانشین پورے روئے زمین پر حکومت کرے گا، یہ طاقت ہے انسان کی۔ جب ظلم اور جور میں بھری ہوئی زمین امن میں تبدیل ہوگی، کب؟ جب خدا کے یہ آخری انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلیفہ جو آخری میرا جو ظہور کے انتظار میں ہے، جو غلبے کے انتظار میں ہے، جو پردے غیبت میں ہے، اس امام کے اندر اتنی طاقت ہے پورے سرزمین پر۔ ابھی آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں بھی نہیں الہی حکومت قائم ہو سکتی، ہمارا یہ ہے نا آج،
ہندوستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، وہاں پہ تو ایسے ممکن ہے ہی نہیں نا ہمارے ذہن میں، ہے ہمارے ذہن اتنا ہے بنا ہوا کہ ہم آج کہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے. ممکن ہے تو خدا فرما رہا ہے نا، ممکن ہے تو حجت خدا ابھی ہمارے انتظار میں، ہم حجت خدا کے انتظار میں نہیں ہیں اس وقت. امام ہمارے انتظار میں کہ ہمارے اندر وہ پوٹینشیل پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ طاقت پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم اس نظریے کی طرف جاتے ہیں نہیں جاتے. ہم امام کے انتظار میں حقیقی معنوں میں ہیں یا نہیں؟ آیا امام کے ظہور اور غلبے کو پورے سرزمین پر آ گیا، ہم اس کو امکان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھتے نہیں سمجھتے کہ یہ ممکن ہے؟ ممکن سمجھتے ہی نہیں سمجھتے. ہمارا اگر یہ کانسیپٹ ہو کہ ممکن ہی نہیں ہے تو ہمیں یا مہدی کہنا چھوڑ دینا پڑے گا، امام کا نام لینا چھوڑ دینا پڑے گا. ممکن نہیں ہے، خدا کا وعدہ بھی ہے اور ممکن بھی ہے. کتنی طاقت ہے نا ہمارے اندر. ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. طاغوت برسر اقتدار ہیں ہر ملک میں، ایران کے سوا. طاقت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، سیاست بھی ہے ان کے پاس، معاویہ کی سیاست خاص طور پر، سب کچھ ہے جس طرح پاکستان میں آج ہو رہا ہے. لہٰذا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ نے کرنا ہے اس لیے ممکن ہے، اللہ کا نظام کا حصہ اس لیے ممکن ہے، اللہ نے تقدیر کی اس لیے ممکن ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا اس لیے ممکن ہے. اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. ایمان یعنی انسان جو خلیفہ الہی، چاہے خاص چاہے عام، اس کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے، امام کے اندر موجود ہے. آیا عام جانشینی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ قابلیت ہے نہیں ہے جانشین ہے. اگر ہمارے اندر جانشینی عام، یعنی ہم آج ہمارے اندر کوالٹی پائی جاتی، خاصیت پائی جاتی جانشینی کی، تو امام ظہور کر گئے ہوتے، فرما گئے ہوتے. کسی اور کے جانشین ہے اس لیے امام دور ہیں، کسی اور کے جانشین ہیں. اب یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ بس یہ میں ایک تھوڑا سا اس کے لیے، آیت میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اگلی آیت میں 31 نمبر آیت میں. یہ صلاحیت اس علم کی وجہ سے ہے جو خدا نے عطا فرمایا آدم کو اور انسان. علم ہے، معرفت ہے. انسان میں جب علم پیدا ہو جائے، معرفت پیدا ہو جائے. لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ بعض انہوں نے بڑے سطحی لیا، سطحی نظر سے دیکھا ہے. علم آدم الاسماء، خدا نے آدم کو اسماء کلھا، تمام ناموں کا علم دیا. بعض نے کہا ناموں سے علم سنات یعنی اسماء کا نام دیا. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب ہیں تو ان کو تو نہیں پتہ نا کون سی چیز کس نام سے ہے، نہیں پتہ. وہ کیا کریں گے؟ پانی مثلا ماں، پانی ہم اردو میں بولتے ہیں، پانی کو پانی کا نہیں پتہ، کیسے کہیں گے پانی دو؟ ہوا کو کیسے کہیں گے؟ ہوا کیسے کہیں گے کپڑا دو؟ جناب ہوا کیسے کہتے ہیں یہ آگ ہے؟ آگ کا تو نام نہیں ہے اس وقت، پانی کا تو نام نہیں ہے اس وقت، پتھر کا تو پتھر نام نہیں ہے، مثلا حجر نام نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا خدا نے حضرت آدم کو علم الاسماء کلھا، اسماء کی تعلیم دی، نام بتایا، ہر شے کا نام بتایا. اس کو بحر کہتے ہیں، اس کو ارض کہتے ہیں، اس کو سما کہتے ہیں، اس کو ماں کہتے ہیں، اس کو جو ہے مر'a کہتے ہیں، فلان فلان، اس کو عدو کہتے ہیں، دشمن کہتے ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، صرف نام نہیں، اگر نام دیا تو اتنی قابلیت تھوڑی ہے، وہ تو کسی کو بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی پڑھا سکتا ہے، یہ نام ہے جی ختم. نہیں، بلکہ آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اور باقی کچھ مفسرین بھی، نام نہیں ہے، اشیاء کے نام نہیں ہے، اس کا علم نہیں دیا، اشیاء کی حقیقت بھی بیان کی. زمین کا نام نہیں بتایا، آسمان کا نام صرف نہیں بتایا، آسمان کی حقیقت اور آسمان کیا چیز ہے، آسمان و عرش پہ کیا ہے، حقیقت بھی بیان کی، فلسفے بھی بیان کیا. زمین کیا ہے، اندر کیا ہے، حقیقت بھی بیان کی. انسان کو انسان کا، یہ انسان ہے کیا، یہ بھی بیان کیا. نباتاتی دنیا میں نباتات، پہاڑ کیا ہے، اس کے اندر کیا خزانے، وہ بھی بیان کیا. اس کے فلسفے کو بھی بیان کیا، خلقت کا مقصد بھی بیان کیا، اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی بیان کیا، اسرار ہیں وہ بھی بیان کیا. یعنی معرفت کے اوج تک پہنچایا. علم دی یعنی معرفت عطا کی، اسماء بھی دی، نام بھی بتایا، ہر چیز کی حقیقت بھی بیان کی. اب جب یہ انسان اس حقیقت کو جان لے، معرفت کے اس اوج پہ پہنچے، یعنی خدا کی مخلوقات کی حقیقت کو وہ جان لے، پھر بتائیں اس کا طاقت کا کیا انداز ہوگا. سمجھ گئے سب کچھ،
وہ تو معرفت کے اوج تک پہنچ گئے، اس کو اپنے خلقت کا پتہ چل گیا، اسے مخلوقات خدا کی خلقت کا پتہ چل گیا، راز کا پتہ چل گیا کہ زمین کیوں زمین ہے، کیوں موجود ہے، آسمان کیوں موجود ہے، کیا وجہ ہے یہ آسمان ہو، کیوں اس کے لیے ضروری ہے، پانی کیوں موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ پانی کا ہونا ضروری ہے، خود انسان کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، سب کچھ بتایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ ہے علم کی وجہ سے انسان کی قیمت ہے، معرفت کی وجہ سے انسان کی قیمت ہے۔ معرفت انسان کو جہل سے نکال دیتی ہے، ورنہ انسان جاہل ہے۔ علم نہ ہو، معرفت نہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ یونیورسٹی اور کالج میں جائیں تب آپ علم ہے، نہیں، ایک مزدور بالکل ان پڑھ وہ بھی علم الہی سے آراستہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر معرفت ہو، اگر وہ اپنے قدر کو جانتا ہو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بار بار میں نے بیان کی، کفا بالمرء جہلا ان لا يعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے کسوٹی کیا ہے، کیا کیسے ہم کہیں گے یہ جاہل ہے یا عالم ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، نہیں کہیں گے یہ اسکول نہیں گیا اس لیے غافل، یہ عالم نہیں ہے، نہیں، بلکہ اگر اس کو اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اپنے قدر کا پتہ نہیں ہے تو یہ جاہل ہے۔ جس کو بھی اپنی قیمت کا پتہ ہے کہ میں کتنا قیمتی ہوں، مجھے خدا نے خلق کیے، روح زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے، میرے اندر صفات الہی کا ہونا ضروری ہے، مجھے شیطان سے دور ہونا ضروری ہے میرے لیے، ورنہ میں نجات نہیں پاؤں گا، ورنہ میں گر جاؤں گا، ورنہ میں حیوان بن جاؤں گا، بل ہم اضل، حیوان سے بدتر ہو جاؤں گا۔ یہ اگر انسان یہ علم معرفت اگر رکھتا ہو اپنے بارے میں تو یہ کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ان پڑھ بھی ہے تو امیر المومنین کے نزدیک یہ کون ہے؟ عالم ہے، عالم ہے۔ اور وہ عالم کہ جس نے عمامہ پہنا ہے، عبا قبا پہنا ہے، وہ مجتہد بھی ہو لیکن اس کو نہیں پتہ اپنے قدر کا، قیمت کا، وہ کہ جاہل ہے۔ ختم، کتنا آسان کر دیے۔ بس آپ بھی عالم ہیں، آپ بھی عالم ہیں اگر آپ کو اپنی قدر اور قیمت کا پتہ ہو اور آپ اپنی قیمت و قدر کو محفوظ رکھیں تو آپ عالم ہیں، اور وہی اجر ہے جو عالموں کے لیے، اور وہی عطا خدا کی طرف سے جو حقیقی عالموں کے لیے۔ لہٰذا نہ کہیں کہ فلان ہے عالم، پس ہم نہیں، قدر جان لیں، معرفت اپنی بڑھائیں، قدر جان لیں، قدر کے پیچھے معرفت کا ہاتھ ہے، علم، علم کا ہاتھ ہے۔ خود علم سے مراد خدا آپ کو خود بخود علم دے سکتا ہے۔ اگر انسان پاک ہو، یہ ظرف پاک ہو، برتن پاک ہو، خدا خود علم انڈیل دے گا، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پاک ہو، ظرف کو پاک کرے، اس روح کو پاک کرے، خدا آپ کو کہیں بھی کسی وقت بھی آپ کو علم عطا فرما دے گا، تو آپ کیا ہوگے؟ عالم ہوگے۔ 100 سال پڑھے پھر بھی یہ جاہل ہے اگر قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ پورے آیتوں کا ماحصل یہی ہے، اب دیکھیں 30 سے لے کر 39 آیت تک موضوع آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو موضوع وہ انسان شناسی ہے، انسان شناسی، یعنی انسان مخلوق خدا، حیوانوں کی طرح نہیں، پتھروں کی طرح نہیں، نباتات کی طرح نہیں، بلکہ جانشین خدا کی صلاحیت رکھنے والی مخلوق، بس یہ قدر ہے اس کی۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق قرآن و بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے قدر و منزلت و مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔